نور عاشق بائی MAR۔ اندر آؤ، بتاتا ہوں۔ نہیں، آپ پہلے مجھے بتائیں یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کس کا گھر ہے اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ اب کے نور کا لہجہ کافی اونچا تھا، جس کی وجہ سے قریب سے گزرتے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ لڑکی، اپنی آواز نیچی رکھو اور یہاں تماشا نہ لگاؤ۔ اندر چلو، پھر بتاتا ہوں۔ عاشق نے آہستہ آواز میں گھراتے ہوئے نور کا بازو اپنی آئینی گرفت میں لیا اور گھر کے اندر داخل ہو کر زور سے دروازہ بند کیا اور ایک جھٹکے سے نور کا بازو چھوڑا۔ وہ جو بخار سے پہلے ہی نہ ڈھال تھی، اچانک جھٹکا لگنے سے سنبھل نہ پائی اور فرش پر جا گری۔ لو، اب نیا ڈرامہ شروع محترمہ کا۔ اسے فرش پر گرتا دیکھ بجائے نور کو اٹھانے کے، عاشق نے طنزیہ کہا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اٹھو اور ادھر آؤ، سرد آواز میں حکم جاری کیا، پر مقابل پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ کیا اونچا سنائی دیتا ہے لڑکی؟ میں کیا بول رہا ہوں کہ ادھر میرے پاس آؤ۔ عاشق کے یکدم چیخنے پر نور کے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کرتی اٹھی اور عاشق کے سامنے پڑے سنگل صوفے پر جا بیٹھی۔ روئی ہوئی نشیلی آنکھیں، بخار سے ہوا سرخ چہرہ، کالی چادر سے باہر کو جھانکتی کالی ناگن جیسی لٹیں۔ وہ اپنے اس بے پرواہ سے سراپے سے کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی، پر سامنے کوئی اور نہیں، عاشق عمر تھا، اپنے نام کا ایک۔ پر اپنے نام کے برعکس، عاشق نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر ہاتھوں پر ڈالی جو کانپ رہے تھے۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ آپ نے کہا تھا ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس۔ نور نے اپنا حلق ترک کرتے ہوئے ایک بار پھر سے وہی سوال دہرایا، جسے سن کر عاشق کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی، جو نور کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیا تم اتنی ناسمجھ ہو یا بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں یا اماں سے کہا کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں؟ یاد کرو گھر سے نکلتے وقت جو بات میں نے کہی تھی۔ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میں اس کو لے کر جا رہا ہوں۔ اس کی کہی بات نور نے یاد کرتے ہوئے پھر سے دہرائی۔ ہاں، یہاں کہیں ہاسپٹل یا ڈاکٹر کا ذکر کیا میں نے؟ نہیں، نور نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کا مسکراتا لہجہ نور کو اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تو اگر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جانا تھا تو لے کر کیوں آئے اپنے ساتھ؟ نور نے روندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میری مرضی، عاشق نے ضد کرتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جسے دیکھ کر نور کا غصہ سونیزے پر پہنچا تھا۔ کیوں آپ کی مرضی؟ ہاں، کیا لگتے ہیں آپ میرے، جو خود کی مرضی سے مجھے جدھر چاہیں گے لے چلیں گے؟ کیا میں نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ بتائیں، کیوں مجھے سکون سے جینے نہیں دے رہے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیوں میری ذات کا تماشا بنا رہے ہیں آپ؟ نور روتے ہوئے اونچی آواز میں مسلسل اپنے سامنے بیٹھے بےحس انسان سے سوال کر رہی تھی، جو بے تاثر چہرہ لیے اسی کو دیکھ رہا تھا، بنا پلک جھپکائے، بس یکاٹک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کپکپاتے لب، روندی ہوئی آواز، اس کے لہجے میں جو درد نمایاں تھا، وہ اس کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب تم رو کر کیا ثابت کر رہی ہو کہ میں نے تم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں؟ صرف میں تمہیں اس گھر میں لے کر آیا ہوں، اور یہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ میرا اپنا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے چونچلے اٹھاؤں گا، ہاسپٹل میڈیکل اسٹور کے چکر لگاؤں گا؟ تو بی بی معاف کرو، پر میں یہ سب نہیں کر سکتا، نہ ہی مجھ سے یہ امید رکھنا۔ ابھی کوئی دوائی دیتا ہوں بخار کی، کھاؤ اور سو جاؤ۔ تمہیں ساتھ لانا میری مجبوری تھی کیونکہ اماں باضد تھیں۔ وہ اپنی بات ختم کرتا پرسکون سا تھا، اور نور جو رونے میں مصروف تھی، اپنا رونا اور غم بھول کر اس کو دیکھنے لگی، جو ہر کام خود سے ہی طے کیے جا رہا تھا، بنا اس کی مرضی پوچھے۔ مجھے نہیں آ رہنا، گھر جانا ہے، ابھی واپس چلیں۔ ہاں، کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے میں تمہاری بات مان لوں گا، وہ آئی برو جھکا کر بولا تھا۔ اور کیوں نہیں مانیں گے آپ میری بات؟ مجھے ابھی خالہ کے پاس جانا ہے، مجھے گھر چھوڑ کر آئیں، وہ ضدی انداز میں بول رہی تھی۔ چلی جانا خالہ کے پاس بھی، پہلے خالہ کے بیٹے کے ساتھ تو کچھ وقت گزار لو۔ اچانک لب و لہجہ بدلا تھا۔
آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں عاشق بھائی؟ اس ساری گفتگو میں پہلی بار نور نے عاشق کا نام لیا تھا۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ تمہارے اس چھوٹے سے دماغ کو فی الحال سمجھ نہیں آئے گا، عاشق نے گھر کے واحد کمرے میں جاتے کہا۔ یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہیں یہ کل والی بات ابھی تک دل میں لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ پر اس سب کے بعد تو انہوں نے مجھے رات میں ہی کافی کچھ سنا دیا تھا۔ نور کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، کچھ بخار کی وجہ سے اور باقی کی کسر عاشق کی اس بے مقصد حرکت کی وجہ سے۔ یہ دوائی کھاؤ، عاشق نے اس کے سامنے اپنی مردانہ ہتھیلی پھیلائی۔ نور نے ایک نظر اس کے چہرے اور دوسری اس کی ہتھیلی پر ڈالی جس میں دوائی تھی۔ میں نہیں کھاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے ابھی، بس آپ مجھے گھر چھوڑائیں اور میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر دروازے کی جانب جاتی بولی تھی۔ وہ کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ ادھر واپس آ کر دوائی کھاؤ، پھر تمہیں گھر لے کر جاؤں گا۔ اگر میں سچ میں یہ کھا لوں گی تو آپ مجھے ابھی گھر لے کر جائیں گے؟ ہاں، میں نے ابھی بولا تو ہے۔ عاشق کے کہنے کی دیر تھی کہ نور نے اس کی ہتھیلی پر رکھی گولی منہ میں ڈال کر ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اب چلیں، دیکھیں میں نے کھا لی دوائی۔ وہ ہاتھ کی پشت سے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی اچھے سے چادر سر پر لے لی۔ ہاں، اب ایسا کرو، یہ پانی کی بوتل کمرے میں فریج رکھا ہے، اس میں رکھاؤ، پھر چلتے ہیں۔ عاشق نے ٹیبل سے بائک کی چابیاں اٹھاتے کہا۔ اس کی بات مانتی نور فٹ سے پانی کی بوتل لیے کمرے میں گئی۔ نور کے کمرے میں جاتے ہی عاشق نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کمرے کی طرف دیکھ کر اچھالی اور دروازے سے باہر نکل کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں کیسے کرے گی یہ مجھ سے شادی، عاشق نے زہر کھندق لہجے میں کہا اور بائک سٹارٹ کرتا چلا گیا۔ نور جو بوتل رکھ کر باہر آئی اور عاشق کو نہ پا کر ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی، بائک کی آواز پر جیسے اس کے جان لبوں پر آئی تھی۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ بھی تنہا اکیلا، بے یار و مددگار اس مکان میں، وہ بھی جب وہ بیمار ہے۔ وہ ہوش میں آتی دروازے کی جانب بھاگی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ کھولو دروازہ، کوئی ہے؟ عاشق بھائی دروازہ کھولیں پلیز، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے لے کر جائیں گے، اب تو میں نے دوائی بھی کھا لی ہے، پھر کیوں نہیں لے کر گئے اپنے ساتھ مجھے؟ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں عاشق بھائی؟ دروازہ کھولیں، کوئی ہے کیا؟ کوئی مجھے سن رہا ہے تو دروازہ کھولو۔ کیا آپ مجھے ساتھ لیے بنا ہی چلے گئے ہیں؟ کوئی ہے کیا؟ پلیز دروازہ کھولو۔ نور زور زور سے دروازہ بجاتی مسلسل چیخ رہی تھی۔ بخار سے ہوتی اتپر حالت اب اور بھی بگڑ رہی تھی۔ وہ کمزور دل کی مالک لڑکی جو اب اس دنیا میں دوسروں کے رحم و کرم پر تھی، جس کا جو دل چاہتا وہ کرتا اس کے ساتھ، کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا۔ کیسے ہوتا؟ ماں باپ تو تھے نہیں دنیا میں، بھلا اگر ماں باپ ہوتے تو وہ آج یہاں ہوتی اور نہ ہی اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہوتا۔ وہ لڑکا جو اس کے والدین کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، اب اس کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کر رہا ہے، پتہ نہیں کس غلطی کی سزا دے رہا ہے۔ نہ جانے اور کتنی دیر تک وہ مسلسل دروازہ پیٹتی رہی اور کسی کو مدد کے لیے پکارتی رہی۔ باہر کوئی ہوتا تو اس کی سنتا۔ آہستہ آہستہ اب ہمت ختم ہو رہی تھی، جسم میں جیسے جان ختم ہو رہی ہو، آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ یہ سب شاید اس گولی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو انہوں نے مجھے دی تھی۔ نور نے اپنے دماغ پر زور دیتے سوچا اور خود میں ہمت جمع کرتی کمرے میں گئی۔ ارادہ تو گولی تلاش کرنے کا تھا، پر یکدم چکر آنے کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور 2 انگلیوں سے اپنے سر کو دبانے لگی۔ یا اللہ! اور یہ آخری 2 الفاظ تھے جو اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے کہے تھے۔ اچانک چکر آیا تو وہ زمین پر لہرا کر گری تھی۔ بار بار بجتے فون کو اس نے جیب سے نکال کر دیکھا۔ کس کا فون ہے؟ پاس بیٹھے دوست نے استفسار کیا۔ اماں کی کال ہے، گھر پر بلا رہی ہیں، اب میں چلتا ہوں۔ عاشق اپنے فلیٹ سے سیدھا اپنے ایک دوست کے گھر پر آیا تھا جو اس کے ساتھ کمپنی میں کام کرتا تھا۔ ارے بیٹھ جا تھوڑی دیر اور
اس کے دوست نے کہتے ہی سگریٹ جلائی اور گہرے گہرے کش لینے لگا اور تیکھی نظروں سے عاشق کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہا ہے مجھے؟ عاشق نے اضطراب سے کیفیت میں اپنے دوست عاشر کو دیکھتے کوفت سے کہا۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہا ہوں۔ عاشر نے مسکراتے ہوئے کش لیا۔ تو مجھے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو، عاشق نے عاشر کے ہاتھ سے سگریٹ لیتے ہوئے کہا اور سگریٹ کے کش لینے لگا۔ چل اب بتا، کون سی ایسی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے؟ عاشر نے ٹیبل پر بڑی ڈبی سے نئی سگریٹ نکالتے عاشق سے استفسار کیا۔ نہیں، پریشانی تو کوئی نہیں ہے یار، بس ایک مصیبت ہے جو میرے ماں باپ میرے سر تھوپنے پر تلے ہوئے ہیں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ کیوں، ایسی بھی کون سی بات ہو گئی؟ اس کی جھنجھلاہٹ اور بیزاری کو محسوس کرتے عاشر نے پوچھا، اور پھر شروع سے لے کر آج اپنے فلیٹ میں نور کو بند کرنے تک سارا قصہ عاشر کو سنا ڈالا۔ تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ سب سننے کے بعد وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ اب اس میں پاگل پن والی کون سی بات ہے یار؟ یار وہ بن ماں باپ کی بچی تمہارے گھر پر رہ رہی ہیں اور اوپر سے اس کو بخار ہے، تو بجائے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے اس کو نیند کی گولی دے کر اپنے فلیٹ پر بند کر آیا ہے، اور وہ بھی صبح سے، اور ابھی ٹائم دیکھ 7 بج رہے ہیں شام کے۔ عاشر تو صحیح معنوں میں حیران ہوا تھا اس کی بے حسی پر۔ تو میں نے نہیں مارا اس کے ماں باپ کو، اور نہ ہی میں نے بولا ہے کہ بیمار ہو۔ یار تو کیوں کر رہا ہے یہ سب اس کے ساتھ؟ صرف اس لیے کیونکہ تیرے ماں باپ اس لڑکی کی شادی تجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ تو اپنے ماں باپ کو جا کر بولنا، اس یتیم لڑکی کو کیوں اذیت دے رہا ہے؟ عاشر ایک لمحے کو رکا اور اس کی طرف دیکھا جو خاموش نظروں سے زمین کو گھور رہا تھا، اور پھر بولنا شروع کیا۔ دیکھ میرے بھائی، کسی یتیم کو اتنا مت ستا کہ اس کی آہوں کا بدلہ اللہ تجھ سے لے۔ عاشر نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تجھے بہت ترس آ رہا ہے اس پر، تو پھر تو ہی شادی کر لے اس لڑکی سے، میری بھی جان چھوٹ جائے گی اور تیرا بھی گھر بس جائے گا، عاشق نے تیکھے لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بھئی میں کیوں کروں تیری کزن سے نکاح؟ عاشر نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو جب خود نہیں کرنا تو مجھے بھی مت بول۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ جانا کہاں ہے، اسے لے کر گھر جاؤں گا، اب تک تو عقل ٹھکانے لگ گئی ہوگی اس کی۔ وہ طنزیہ کہتا چلا گیا۔ اللہ اسے ہدایت دے، اس کی پشت کو گھورتے عاشر نے دل میں دعا کی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا جب وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے لائٹ آن کی اور نور کو تلاش کرنا چاہا جو سامنے ہی کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ بے سود پڑی تھی۔ اسے اس طرح بے حس و حرکت بالکل جامد دیکھ ایک پل کو عاشق کا دل کانپا تھا اپنے رویے پر، جیسے ندامت ہوئی، پر اگلے ہی لمحے پھر سے بے حسی کا لبادہ اوڑھے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر اسے یوں ہی ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ مسلسل بجتے فون رنگ پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس نے بنا نمبر دیکھے یس کر کے فون کان کو لگایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کال کرنے والا کون ہے۔ تمہیں ذرا سی بھی خبر ہے کہ ہم یہاں کتنے پریشان ہیں؟ کہاں ہو تم؟ ہمارا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ نور کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ فون کان سے لگاتے ہی عمر صاحب کی غصے سے بھری آواز ابھری تھی۔ انہوں نے ایک ہی ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ وہ خاموشی سے سنتا گیا، پر آخری سوال پر اس نے سامنے نظر گھمائی اور کہا، جی اب وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم بس پہنچ رہے ہیں، آپ بے فکر رہیں، اب سب ٹھیک ہے۔ اس نے کہتے ہی کال کٹ کر دی اور اٹھ کر اس کے پاس پہنچا۔ نور، عاشق نے اس کو بازو سے پکڑ کر تھوڑا سا ہلایا، پر بے سود۔ نور اٹھو شاباش، اب کہ وہ ضبط سے بولا۔ وہ اٹھا اور کچن سے پانی کا جگ لایا اور نور پر انڈیل دیا۔ نور، اب کہ وہ اس کے کان کے پاس گرایا تھا۔ ہاں ہاں خالہ، یکدم ڈرتے ہوئے وہ چیخی۔ اف لڑکی، تم کتنا چیختی ہو، عاشق نے اپنے کانوں میں انگلی گھماتے ہوئے کہا۔ پر وہ خاموش نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ عاشق بھی اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اچانک سے اس کے پاس سے اٹھی اور دروازے کی جانب بھاگی تھی اور اندھا دھند لاک دروازہ کھولنے لگی، جیسے کوئی قیدی قید سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو۔
اس کی ایسی حالت دیکھ کر عاشق کو اپنے کیے پر افسوس ہوا تھا۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ کیا خراب ہو گیا ہے یہ؟ پانی گرنے کی وجہ سے گیلے کپڑے، دوپٹے سے بے نیاز بکھرے بال، بخار سے سرخ چہرہ اور دروازے کھولنے کی کوشش کرتے کانپتے ہوئے ہاتھ۔ عاشق، تم نے کیا کر دیا عاشق؟ نور کی ایسی بکھری ڈری سہمی حالت دیکھ کر نہ جانے کیوں عاشق کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ عاشق نے زمین پر پڑی چادر اٹھائی اور بھاری قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا۔ یہ لو، کیا خراب نہیں ہوا؟ یہ پہنو اور جا کر منہ ہاتھ دھو، پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اس کی طرف چادر بڑھاتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے بس گھر جانا ہے، خالہ کے پاس۔ وہ عجلت میں چادر سر پر لیتے بولی۔ کچن میں جاتے عاشق کے قدم رکے تھے۔ اس نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ کھانا بنانے کا ارادہ ترک کرتا دروازے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ نور بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ بائک پر بیٹھنے سے پہلے وہ رکا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہونہوس عجلت میں تھی۔ وہ بائک پر بیٹھ کر اس کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ کیا ہوا، بیٹھ کیوں نہیں رہی؟ عاشق نے گردن موڑ کر انگلیاں چٹکتی نور سے پوچھا۔ وہ، آپ تھوڑا آگے ہو جائیں، اس نے قدرے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے کہنے پر وہ تھوڑا اور آگے ہوا۔ نور بائک پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی عاشق نے بائک سٹارٹ کی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ ہاسپٹل کے سامنے جا رکے۔ اب کہ الجھ کر نور نے اس کی پشت کو گھورا۔ اترو نیچے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کے سوال پر عاشق کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، مگر وہ ضبط کر گیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے صبح سے، تو بس اس لیے یہاں آیا ہوں، وہ کہتا آگے بڑھا۔ نور بھی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ میری باری تو ہاسپٹل کی بجائے گھر لے گئے تھے، اور خود کے سر میں بھی درد تو ڈاکٹر کے پاس۔ واہ، وہ دل میں جھل بھن رہی تھی۔ جلدی سے دوائی لیں، پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ تیز تیز چلتی اس کے قدم کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کرتی بول رہی تھی۔ عاشق نے رک کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ لیڈی ڈاکٹر نے سر اٹھا کر اندر داخل ہونے والے کو دیکھا۔ جی کہیے، کون بیمار ہے آپ دونوں میں سے؟ ڈاکٹر نے سامنے بیٹھے نور اور عاشق کو دیکھتے پوچھا۔ سلام کے بعد جب کافی دیر عاشق کچھ نہ بولا تو مجبوراً ڈاکٹر کو ہی مخاطب کرنا پڑا۔ یہ، عاشق نے نور کی جانب اشارہ کیا۔ یہ کل رات سے بیمار ہے، آپ ان کو چیک کر لیں، دوائی دے دیں، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ عاشق اپنی بات مکمل کر ہوا کی طرح غائب ہوا تھا۔ وہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ وہ بینچ پر سے اٹھا اور ڈاکٹر کے کیبن کی جانب چل دیا۔ ابھی وہ اندر داخل ہوتا کہ دروازہ کھلا اور نور کے ساتھ ڈاکٹر بھی باہر آئیں۔ یہ رہی ان کی میڈیسن کی سلپ، کوشش کریں ان کو پریشانی سے دور رکھیں اور اپنی وائف کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کی آخری بات پر عاشق نے سرد نظروں سے سر جھکائے کھڑی نور کو دیکھا اور ڈاکٹر کی ہدایت پر سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھا۔ نور بھی اس کے پیچھے چل دی۔ کیا بکواس کی ہے ڈاکٹر کے سامنے تم نے؟ بائک پر پاس پہنچتے ہی عاشق جو ضبط کیے تھا یکدم چیخا۔ اس کے یوں اچانک چیخنے پر نور نے حیرت سے اپنے اس سنگی کزن کو دیکھا جو اچانک ہی چیخنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ پارکنگ ایریا تھا، اس وجہ سے یہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں نے کیا کہا ہے ڈاکٹر کو؟ نور نے الٹا سوال کیا اور سوالیہ نگاہیں عاشق پر ٹکائیں، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ تم گھر چلو، میں بتاتا ہوں، وہ غصے سے کہتا بائک پر بیٹھا اور نور کے بیٹھتے ہی بائک سٹارٹ کی اور گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ تیسری بار بھی فون کرنے پر کال جا رہی تھی، پر مقابل نے تو جیسے فون نہ اٹھانے کی قسم اٹھائی تھی۔ اس کال کے بعد عمر صاحب نے کئی کالز کیں پر وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ لہجہ پریشان تھا، کال پک نہیں کر رہا۔ عمر صاحب نے ان کی جانب دیکھتے کہا، پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں یہ لوگ، صبح سے رات ہونے کو ہے اور ان کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بار پھر فون کریں، کیا پتہ اب اٹھا لے وہ۔ خالہ نے ایک بار پھر امید بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی وہ فون کرتے ہی کہ باہر سے بائک کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھے اور جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ تھے۔
نور جو ابھی دروازہ کھٹکھٹانے ہی والی تھی، اچانک دروازہ کھلنے اور پھر سامنے خالو کو دیکھا تو ڈر گئی۔ نہ جانے کیوں دل خوف کے باعث برق رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ لاؤنج میں گہری خاموشی تھی۔ عمر صاحب عاشق کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جیسے کچھ کھوجنا چاہ رہے ہوں، پر عاشق کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور نور، وہ تو کوئی جرم نہ کرتے ہوئے بھی مجرم کی طرح سر جھکائے خالہ کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی، اور ان کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑ رکھا تھا جیسے بھری بھیڑ میں ایک بچہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتا ہے کھونے کے ڈر سے۔ ٹھیک ہے، اب میں سونے چلتا ہوں۔ کافی دیر بعد بھی جب کوئی نہ بولا تو آخرکار عاشق نے ہی اس موت سی خاموشی کو توڑا تھا۔ سو بھی لینا، پہلے تم یہ تو بتاؤ کہ اتنی دیر کون سے ہاسپٹل میں لگی ہے؟ صبح سے گئے، اب رات ہونے کو آئی ہے اور تم اب آ رہے ہو گھر؟ عمر صاحب نے گھڑی کی جانب اشارہ کرتے کہا جہاں رات کے 11 بج رہے تھے۔ کہاں تھے تم دونوں؟ اب کہ ان کا لہجہ سرد تھا۔ ابا ہاسپٹل میں ہی تھے، ان محترمہ کو کافی بخار تھا تو بس اسی میں سارا دن خوار ہوتا رہا ہوں، اس نے کافی بیزاریت سے کہا۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نور نے ہمت کرتے کہہ ڈالا۔ عاشق نے سرد نگاہوں سے نور کو دیکھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ تو خالہ کا ہاتھ سختی سے پکڑے پوری امید نظریں خالو پر ٹکائے ہوئے تھی، جو ناسمجھی سے پہلے اس کو دیکھ رہے تھے، پھر چہرہ عاشق کی جانب کیا۔ بیٹا کیا بول رہی ہو؟ خالہ نے اس کا مومی چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر خود کی جانب کرتے استفسار کیا۔ میں سچ بول رہی ہوں خالہ، یہ مجھے صبح مجھے اپنے گھر میں لے کر گئے تھے، پھر اس نے ہچکی لی۔ انہوں نے وہاں مجھے بند کر کے خود پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، اور پھر رات میں یہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے، اور وہ زور و قطار سے رونا شروع ہو گئی۔ خالہ خالو منہ کھولے سن رہے تھے، جبکہ عاشق نے بے اختیار اپنا ماتھا مسلا تھا۔ گھر آنے سے پہلے پورے 15 منٹ اس پر صرف کر کے صرف ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ آج جو کچھ بھی ہوا وہ صرف اپنے تک محدود رکھے، اور گھر پر جا کر اماں ابا کو کچھ بھی نہیں بتائے گی، بس اس کی ہاں میں ہاں ملائے۔ مگر وہ نور ہی کیا جو ایک بار کا کہا سمجھ آئے۔ عاشق، کیا بچی سچ بول رہی ہے؟ کیا تم اسے اپنے فلیٹ میں لے کر گئے تھے، اور یہ صبح سے تمہارے فلیٹ میں تمہارے ساتھ تھی؟ خالو نے ہوش میں آتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں ابا، مگر یہ مت کہو مجھے ابا، وہ بولے نہیں گھررائے تھے۔ ان کے یوں چیخنے پر نور نے ڈر سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ جب تُونے بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جانا تھا تو پہلے ہی بتا دیتا، میں تجھے بولتی ہی نہیں۔ پر اماں، یہ تُونے اچھا نہیں کیا جو اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے جا کر بند کر دیا۔ اس قدر نفرت کون کرتا ہے؟ اماں نے دکھ سے بولا تھا۔ عاشق سر جھکائے سب سن رہا تھا۔ شادی کے لیے تو منع کر دیا تھا، پھر اپنے ساتھ اپنی فلیٹ لے جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی تجھے؟ ابا نے دبا دبا گھرراتے پوچھا تھا۔ اماں اسے اندر لے کر جاؤ، ڈاکٹر نے آرام کا بولا ہے، عاشق نے اماں کی جانب دیکھتے کہا۔ اماں نے نور کو ساتھ لیا اور اس کے ساتھ کمرے میں چلی گئیں۔ شاید وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ نور ان سب سے دور رہے۔ ان کے جاتے ہی عاشق نے ابا کی جانب دیکھا، آنکھیں ضبط کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ ابا، آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ کل شام کو تیار رہنا، تم دونوں کا نکاح ہے۔ اپنی بات کہتے وہ چلے گئے بنا اس کی کوئی سنے۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ غصے میں کتنی بڑی غلطی ہو گئی، اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ان کو سمجھا نہیں پایا، یا شاید اس کو موقع ہی نہیں ملا تھا اپنی بات کہنے کا یا خود کی صفائی میں کچھ بولنے کا۔ کوئی سن ہی نہیں رہا تھا اس کی بات۔ بیٹا، اماں کی آواز پر اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ بیٹا، تمہارے ابا نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بے شک ابھی تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جذبات میں آ کر یہ سب کر رہے ہیں، پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ یقین رکھو اپنے ابا پر، وہ کبھی بھی تمہاری زندگی کو لے کر غلط فیصلہ نہیں لیں گے۔ اماں اس کے پاس بیٹھتی اس کو سمجھا رہی تھی کہ وہ اپنے ابا سے بدگمان نہ ہو۔ اماں، یقین تو ابا مجھ پر نہیں کر رہے ہیں، میں ان کا سگا بیٹا ہوں، مگر ہر بار وہ مجھ پر نور کو فوقیت دیتے ہیں، جو کہ نور سے نفرت کا باعث بنتی ہے۔
اپنی بات کہتا وہ اوپر اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ کھڑکی سے آتی سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جس وجہ سے وہ تھوڑا کسمسائی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی اور آنکھوں کو مسلتی اٹھ بیٹھی۔ بخار کافی حد تک اتر چکا تھا، مگر سر میں ابھی بھی درد تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ جاگ گئی میری بچی؟ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ کچن سے باہر آتے ہی خالہ نے اس سے پوچھا۔ جی اب میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ کیا کھاؤ گی ناشتے میں بتاؤ، میں بنا لاتی ہوں تمہارے لیے۔ خالہ نے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے استفسار کیا۔ جی جو بھی بنا ہے میں کھا لوں گی۔ اچھا میں تمہیں ناشتہ لا دیتی ہوں، تم کھاؤ، پھر میرے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ان کے خوشی سے بھرے لہجے نے نور کو ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ کون سی خوشخبری؟ اس نے سہمے دل سے پوچھا تھا۔ ابھی نہیں، بعد میں بتاؤں گی۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتی کچن میں چلی گئی، اور پیچھے نور کو فکر لاحق ہوئی تھی کہ اب نہ جانے ایسا کیا ہے۔ اس نے چاروں جانب نظریں گھمائیں۔ آج تو کچھ زیادہ ہی خاموشی تھی۔ کیا ہوا، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ خالہ نے اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی کو بھی نہیں، اس نے بکھلاتے ہوئے کہا، اور ناشتہ کرنے لگی۔ آج تو بہت سارا کام ہے بھائی، پتہ نہیں شام تک سب ہو بھی جائے گا کہ نہیں۔ بازار بھی جانا ہے، محلے والوں کو بھی بلاوا بھیجنا ہے، کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ کیا ہوا خالہ، کسی کی دعوت ہے، کسی خاص مہمان کی آمد ہے؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے پوچھا، جو اپنی انگلیوں پر آج کے سارے کام گن رہی تھی۔ ارے نہیں، آج تو بہت اہم اور خاص تقریب ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ تم آرام سے کھاؤ، میں ذرا عاشق کو دیکھ لوں، ابھی تک اٹھا نہیں ہے شاید۔ اسے سوچ کی وادیوں میں ڈالے وہ عاشق کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ عاشق بھائی، عاشق کے نام پر رات کا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، اور وہ جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی تاکہ عاشق کے نیچے آنے سے پہلے وہ اپنے کمرے میں چلی جائے۔ وہ عاشق کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے معلوم تھا وہ سخت غصہ کرے گا اگر سامنا ہو گیا تو وہ خوب کھری کھوٹی سنائے گا رات والی بات کو لے کر، اس لیے وہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی، سو ناشتہ کر کے کمرے میں چلی گئی۔ اور پھر دوپہر کا کھانا بھی اس نے کچن میں ہی کھا لیا تھا۔ خالہ اپنے کاموں میں مصروف تھی، اس لیے انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ وہ تو بس ایک ہی بات سے پریشان تھی کہ آخر اب آگے کیا ہوگا، کیا میری وجہ سے وہ مزید عاشق بھائی سے خفا ہو جائیں گے؟ پر کل جو انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ بھی غلط تھا۔ اگر میں خالہ خالو کو نہ بتاتی تو ان کو شے مل جاتی، اور پھر جب ان کا دل چاہتا وہ مجھے تنگ کرتے۔ گھر میں کافی خاموشی تھی، وہ کب سے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی، اف، کیا اب میں ساری زندگی یہیں بیٹھی رہوں گی؟ کیا کمرے میں بند ہو کر رہ جاؤں گی؟ ان کے ڈر سے کھا تو نہیں جائیں گے مجھے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ اٹھی اور دروازے تک گئی، پھر رک گئی۔ اس نے جھانک کر باہر دیکھا، نہ جانے ایسی کون سی تقریب ہے جو اتنی جوش سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خالہ خالو بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں آج تو۔ نور نے کمرے سے باہر دیکھتے خود کلامی کی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، خالہ بازار گئی تھی، ابھی تک نہیں آئی تھی، اور خالو کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ باقی رہ گیا عاشق، جسے وہ غلطی سے بھی دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کل سے کافی خوفزدہ تھی، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی کل رات سب کچھ بتا دیا۔ اب نہ جانے اگر وہ اس کے سامنے چلی گئی تو کہیں قتل ہی نہ کر دے۔ اف، کتنا خوفناک تھا وہ شخص۔ عاشق کے بارے میں سوچتے اس نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ گھڑی شام کے 5 بجا رہی تھی جب خالہ خالو دونوں اس کے کمرے میں آئے تھے۔ بیٹا ہم نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا نا یوں اچانک آ کر؟ خالو نے صوفے پر بیٹھتے کہا۔ نہیں نہیں خالو، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میں بھلا کیوں تنگ ہونے لگی آپ کے آنے سے؟ نور نے سر پر دوپٹہ درست کرتے کہا۔ خالہ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا کپڑوں کا شوور بیڈ کی ایک طرف رکھا، نور کے بالکل پاس جا بیٹھی۔ نور، ہم نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے۔ خالہ نور کے مومی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے جیسے بات کی تمہید باندھ رہی تھی۔ وہ بہت غور سے ان کی بات سننے لگی۔ اور اب ہم نے، مطلب میں نے اور تمہارے خالو نے تمہارے لیے ایک فیصلہ لیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
پر پھر بھی تم سے پوچھے بنا ہم کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے لیے تمہاری مرضی ضروری ہے۔ اس نے ایک نظر کچھ دور پڑے شاپر کو اور پھر خالہ کے پر امید چہرے کو دیکھا اور بولی، جی کہیے خالہ، آپ کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے۔ اگر آپ مجھے اپنی بیٹی مانتے ہیں تو میں بھی آپ کو اپنے والدین کا درجہ دیتی ہوں۔ اس نے دھیمی سی مسکراہٹ سے کہا۔ اس کے یوں مسکرانے سے ان کو جیسے کچھ دھارس ملی تھی۔ اب تم جوان ہو گئی ہو تو ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ میں نے اور تمہارے خالہ کی نظر میں ایک لڑکا پڑھا لکھا سلجھا ہوا۔ تم چاہو تو ایک بار مل لو، دیکھا بھلا ہے، ہمارے پاس ہی رہتا ہے۔